بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اللہ رب العزت با سلیقہ اور با ادب دعائیں قبول کرتا ہے۔ با سلیقہ اور با ادب دعائیں کون سی ہوتی ہیں؟ وہ دعائیں جو ادب کے ساتھ مانگی جائیں۔ اور ادب کے ساتھ کیسے دعائیں مانگی جاتی ہیں؟ ادب شکر کرنے کو کہتے ہیں، اور شکر وہ ہوتا ہے جس میں ہم یہ نہیں بولتے یا یہ گمان نہیں رکھتے کہ اللہ دعائیں قبول کرتے بھی ہیں یا نہیں، پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہوگی بھی یا نہیں۔ آپ کا ادب اور آپ کا سلیقہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت ہوتا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ آپ کی نظر میں کتنا اہم ہے اور آپ کے دل میں اس کا کتنا بڑا مقام ہے۔ اور دعا تو ایسا عمل ہے جو اللہ کے ہاں بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح ہمیں بھی اس کی تعظیم و تکریم کرنی چاہیے۔ بے شک اللہ نیتیں دیکھتا ہے اور اللہ نیتوں کا پھل دیتا ہے۔ اگر آپ دعاؤں کی عزت کریں گے تو ہی اللہ آپ کے احساسات کی بھی عزت کریں گے۔ آپ اگر یہ سوچ کر دعاؤں کا احترام کریں گے اور دعاؤں کو اسی طریقے اور سلیقے سے مانگیں گے جو اللہ کو پسند ہے، تو اللہ بھی پھر آپ کو اس کا اجر آپ کی مانگی گئی دعاؤں سے بھی زیادہ دے گا، اور انشاءاللہ آپ کی دعائیں بھی جلدی قبول ہوں گی۔ اب ہم بات کریں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا مانگنے کے کون سے سلیقے سکھائے۔ دعا کا آغاز ہمیشہ درود شریف سے کریں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے، اس میں سے ذرا سی بھی اوپر نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیج لیتے۔ اس حدیث مبارکہ میں ہم درود شریف پڑھنے کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس لیے آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے خوش ہوں تو آپ اس کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے اہل و عیال پر درود بھیجا کریں، اور اپنی دعا کا آغاز اللہ کے محبوب ذکر سے کیا کریں۔ اللہ کے پیارے ناموں سے اللہ کو پکارا کریں۔ ہر مسلمان کو اللہ کے نام یاد ہونے چاہیے کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارے رب کی صفات کیا ہیں، ہمارے رب کی پسند کیا ہے، ہمارا رب کیسا ہے۔ اس لیے آپ کو اللہ کے نام یاد ہونے چاہیے اور ان کے معنی بھی پتہ ہونے چاہیے، تاکہ جب ہم دعا مانگیں تو دعا کے مطابق اپنے رب کے نام پکار سکیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب اس کا بندہ اسے پیارے پیارے محبت بھرے ناموں سے پکارتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 1 کم 100۔ جو شخص ان کو محفوظ رکھے گا یعنی یاد رکھے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 180 میں آتا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور سب اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، سو اسے ان کے ساتھ پکارو۔ دعا کا سب سے پیارا حصہ اللہ کی حمد بیان کرنا ہے۔ اس حصے میں آپ عربی دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں جو قرآن سے آپ کو پسند ہو، یا وہ دعائیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور اگر آپ اپنی زبان میں اللہ کی تعریف کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کی حمد بیان کرنا دراصل اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور ان نعمتوں کو بیان کرنا جو اللہ نے اپنے بندوں کو دی ہیں۔ آپ اللہ سے کہیں، یا اللہ، آپ کے سوا کوئی بھی نہیں جو ہماری دعا قبول کر سکتا ہو، اور آپ کے سوا کوئی نہیں جو اس لائق ہو کہ اس سے دعا مانگی جا سکے۔ اللہ، آج میں آپ کے پاس آیا ہوں یہ یقین رکھ کے کہ آپ ہی میری مدد کر سکتے ہیں، جیسے آپ نے ہمیشہ میری مدد کی ہے، اور یہ مان رکھ کے کہ آپ ہی مجھے سنیں گے جیسے آپ نے ہمیشہ مجھے سنا ہے۔ بس جو بھی آپ کے دل میں ہو اور دل سے آپ اپنے رب کے لیے جو محسوس کرتے ہیں، اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں، وہ سب کہہ دیں۔ جیسے ایک دوست سے بغیر کسی تکلف کے بات کرتا ہے، ویسے ہی آپ اپنے رب سے بات کریں، کیونکہ اللہ سے بہترین اور کوئی سچا دوست نہیں ہے۔ اللہ سے جب بھی مانگیں یقین اور صبر کے ساتھ مانگیں، یقین اس بات کا کہ اللہ ہماری دعائیں ضرور قبول کریں گے، پھر وہ دعائیں کتنی ہی ناممکن کیوں نہ ہو، اور صبر اس بات کا کہ دعائیں اللہ کے مقرر وقت پہ ہی قبول ہوں گی، پھر بھلے وہ وقت اس دنیا میں لکھا ہو یا پھر آخرت میں۔ دعا مانگنے سے کبھی ہمیں خسارہ نہیں ہوتا، کیونکہ دعائیں قبول ہونے کے لیے اللہ نے بنائی ہیں اور دعائیں قبول ہونی ہی ہیں۔ جب بھی دعا مانگیں تو توبہ ضرور کریں، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، ہم میں سے کوئی بھی ایک پرفیکٹ انسان نہیں ہے۔ اس لیے اکثر اوقات ہم انجانے میں ایسے گناہ یا غلطیاں کر جاتے ہیں جو اللہ کو ہم سے ناراض کر دیتی ہیں۔
اس لیے ہمیں ہمیشہ اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں فرمایا ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جو توبہ کرتے ہیں وہ پاک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوئی غلطی ہو یا نہ ہو، ہمیشہ اللہ سے استغفار کرتے رہیں تاکہ ہماری جن دعاؤں کا راستہ ہمارے انجانے گناہ روکے ہوئے ہیں، ان دعاؤں کا راستہ ہماری توبہ سے صاف ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ دعا بھی رزق کی طرح ہوتا ہے۔ جب ہم اپنا رزق بانٹتے ہیں تو اللہ اس رزق میں اور بھی برکت پیدا کر دیتے ہیں، اور پھر وہ رزق اتنی برکت والا ہو جاتا ہے کہ رزق سب میں بڑھ جاتا ہے مگر ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے جب بھی اپنے لیے دعا مانگیں تب دوسروں کے لیے بھی دعا مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے دعا کی تو جو فرشتہ اس کے ساتھ مقرر ہے وہ کہتا ہے آمین، اور تمہیں بھی اسی کے مانند عطا ہو۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ فرشتے آپ کے لیے اللہ سے دعا کریں تو آپ دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا کہ ایک دو مرتبہ دعا مانگی اور جب وہ دعا قبول نہیں ہوئی تو پھر مایوس ہو گئے اور دعا مانگنا ہی چھوڑ دی۔ اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں کہ اس کا بندہ اس پر یقین ہی نہ رکھے، اس پر توکل ہی نہ کرے، کیونکہ یقین نہ کرنے کا اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ذرا سی دیر پر اللہ سے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ کی قدرت اور طاقت پر بھروسہ نہیں۔ دعا کا سب سے بڑا ادب یہی ہوتا ہے کہ آپ کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ اللہ دعائیں قبول نہیں کرتے۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو ذرا سی دیر ہونے پہ یہ کہنے لگتے ہیں کہ اللہ نے میری نہیں سنی، اللہ نے مجھے فلاں چیز نہیں دی، اللہ نے میری فلاں دعا قبول نہیں کی۔ ہم سوچیں ذرا، کیا ایسا کرنے سے اللہ ہماری دعائیں قبول کریں گے؟ کیا ایسا کرنے سے ہم اللہ کو راضی کر لیں گے؟ فرشتے جب آپ کے دن بھر کے ریکارڈ میں یہ لکھتے ہوں گے کہ اس انسان نے آج سارا دن اللہ کی ناشکری کی، اور پھر وہ ریکارڈ اللہ کے سامنے جاتا ہوگا، اللہ جب آپ کو ہر وقت شکوے شکایتیں کرتے ہوئے سنتے ہوں گے تو اللہ کا کیسا رسپانس ہوگا؟ پھر ہم کس منہ سے یہ کہہ سکیں گے کہ یا اللہ ہم آپ پہ یقین رکھتے ہیں؟ پھر ہم کس منہ سے یہ التجا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ہماری پسند کی چیز دے دیں؟ ہمیں اپنا رویہ بدلنا ہوگا اور ہمیں اللہ کے فیصلوں اور اللہ کے انتخابات کی عزت کرنی ہوگی۔ ہم اصل میں انتہائی انا پرست اور بدسلیقہ لوگ ہیں۔ ناشکری ہمارے وجود کا حصہ ہے۔ ہمیں تو کوئی انسان بھی اگر انکار کر دے تو ہم اس انکار کو برداشت نہیں کرتے۔ کسی انسان نے زندگی بھر ہمارے لیے اپنا سب کچھ ہی کیوں نہ قربان کیا ہو، لیکن اگر وہ ایک بار بھی ہمیں نہ کہہ دے تو ہم اس انسان کی اس ساری خوبیوں اور اس کے ہم پہ کیے گئے سارے احسانات کو مٹی میں ملانے میں ایک سیکنڈ کا وقت نہیں لگاتے۔ اسی لیے ہمارا رویہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ایسا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے اگر وہ فیصلے ہمارے مطابق نہ ہوں، اور پھر بس ہم اللہ کے ان سارے احسانات اور اللہ کی ساری نعمتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں جو اللہ نے ساری زندگی ہمیں قدم قدم پہ عطا کی ہوتی۔ اسی لیے تو آج ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے، کیونکہ ہم نے شکر کرنا نہیں سیکھا، نہ ان لوگوں کا جو ہمارے لیے اچھا کرتے ہیں اور نہ اپنے رب کا جو ہم پر ہمیشہ ہمیشہ بھلائی بھیجتا ہے۔ جب تک ہم اپنا رویہ نہیں بدلیں گے، اپنا طریقہ نہیں بدلیں گے، تب تک ہماری دعائیں زمین پہ ہی اٹکی رہیں گی۔ جب تک ہم شکر گزار بندوں میں شامل نہیں ہوں گے، تب تک ہم اللہ کے کن سے محروم رہیں گے۔ خرابی اللہ کے مقرر کردہ وقت میں نہیں ہے، خرابی ہم میں ہے، ہمارے ایمان میں ہے، ہمارے رویوں میں ہے۔